اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ان چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786، اور پرانے نمبر پر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مودی جی کی اگنی پتھ جو یوجنا تھی، اب لوگ سوشل میڈیا پر باقاعدہ الگ الگ انداز میں مذاق اڑا رہے ہیں کہ مودی جی کی اگنی پتھ فلم جو ہے وہ سپر ڈپر ہٹ ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر مودی جی کی یوجنائیں جنتا کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ بیچارے دلالوں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی مگر نہیں سمجھ میں آئی جوانوں کے۔ آخر پھر شمال سے لے کر جنوب تک آگ ہی آگ پھیل گئی، 2 لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ یوپی، بہار، دلی، تلنگانہ، مہاراشٹر، پنجاب، ایم پی، مغربی بنگال، اتراکھنڈ، راجستھان، چھتیس گڑھ، تمل ناڈو، ہماچل، جھارکھنڈ، ہر جگہ زبردست انداز میں توڑ پھوڑ ہوئی۔ ٹرینوں میں آگ لگا دی گئی، سڑکیں جام ہو گئی، پولیس پر پتھرا ہوا، کئی لوگ زخمی ہو گئے، 340 ٹرینیں یوں سمجھے کہ ٹھپ ہو گئی۔ نظام زندگی، پورا سسٹم ہندوستان کا ہل گیا۔ بہار اور ہریانہ میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، کئی بی جے پی کے آفیسز میں گھس کر جوانوں نے آگ لگائی۔ وزیر دفاع، فوج سربراہ نے امن و امان کی اپیل کی۔ جی ہاں، وزیر دفاع نے، فوج نے امن و امان کی اپیل کی۔ اب اس پورے اپکرم میں آپ دیکھیے کہ کہیں بھی آپ دیکھیں کہ پولیس کی جانب سے ماشاء اللہ سبحان اللہ کسی پر پولیس کی جانب سے گولی نہیں چلائی گئی، اور باقاعدہ آپ دیکھیں کہ اگر عبدل میدان میں ہوتا، عبدل دھرنے میں ہوتا تو رویہ پولیس کا کچھ اور ہوتا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ پولیس اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے بھاگتی ہوئی، ہماری بہادر پولیس وردی کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر باقاعدہ اب امن و امان کی اپیل کی جا رہی ہے۔
جی ہاں، اور آپ دیکھیں کہ پہلے جب مسلمان امن و امان کے ساتھ پرامن آندولن کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی سی ہنسا ہو گئی، وہ بھی کس نے کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت ہماری اینکرائیں پورا بھوکنے کا، دلالی کا حق ادا کر رہی تھی. اور ابھی میں نے باقاعدہ ایک اسکرین شاٹ دیکھا کہ مسلمانوں جمعہ کے دن مسلمانوں کو نمٹنے کے لیے ہمارے یہاں کے ایک بڑے چینل نے، دلال چینل نے، جی ہاں، وہاں پر لفظ لکھا اپدرویوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کا سخت بندوبست. جی ہاں، اور جب یہ دھرنے، یہ جو پوری آگ لگائی گئی تو اس میں پردرشن کاریوں، یواؤں کا آندولن، یہاں اپدروی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پوری ٹرینوں کو آگ لگا دیا، پورے ہندوستان کو تباہی کی طرف بڑھا دیا، مگر اپدروی نہیں ہے کیونکہ یہ عبدل نہیں ہے. تو میڈیا کا جو بدماشی ہے، میڈیا کی جو شیطانی یہ جو سمجھیے کہ شرارت ہے اور میڈیا کا جو آتنک ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. میڈیا بھی الگ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمان سامنے رہا تو کیا مسئلہ ہوگا، ان کی زبان کیسی ہوگی. اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور حکومت کا بھی بڑا دوغلا اور مکاری والا انداز، بدماشی والا انداز سامنے آ رہا ہے اور جنتا دیکھ رہی ہے اور تھوک رہی ہے ایسی میڈیا پر بھی اور ایسے سسٹم پر بھی جو دوغلا سسٹم اختیار کرے، کسی کے لیے کچھ اور، کسی کے لیے کچھ اور یہ ملک کی تباہی ہے. ایرادین امیت جی کی پولیس، جی ہاں، کیندر سرکار کی پولیس اپنے اپوزیشن کے ساتھ میں بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر رہی ہے. دبانا کچلنا، گزشتہ کل پورے ملک میں ای ڈی کی پوچھ تاچھ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو نوٹس اور دفتر میں بلانے کو لے کر پورے ملک میں کانگریسیوں نے زوردار آندولن کیا. ہمارے شہر جلگاؤں میں بھی زبردست آندولن ہوا اور نعرے سنائی دیے کہ جب جب بی جے پی ڈرتی ہے، بھاجپا ڈرتی ہے، جب جب مودی ڈرتا ہے تو ای ڈی کو آگے کرتا ہے. جی ہاں، اب لوگ باقاعدہ آندولن کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن امیت جی کی پولیس، کیندر سرکار کی پولیس اپنے اپوزیشن پارٹیوں کو کچلنے کے لیے بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر رہی ہے. گزشتہ کل ایک مہیلا کانگریس لیڈر سے دلی پولیس نے جو بدسلوکی کی، اب اس کو لے کر یوتھ کانگریس نے انسانی حقوق کمیشن ہیومن رائٹس میں بھی اس کی شکایت کی. پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا، انہیں حراست میں لیا. پولیس اہلکار کانگریس کے دفتر میں بھی گھس گئے. اس دوران پارٹی کے خاتون کارکنان کے ساتھ بدسلوکی دلی پولیس نے کی ہے، جس کی شکایت ہیومن رائٹس میں بھی گئی ہے. ایک طرف تو لیڈروں کو ای ڈی کے ذریعے سے دھمکانے کا نیچ اور گھٹیا کام کیندر سرکار کر رہی ہے، اور دوسری یہ کہ جب پولیس والوں کو اشارہ مل رہا ہے تو پولیس مہیلاؤں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس طرح ڈائریکٹ کانگریس نے الزام ہی نہیں لگایا بلکہ ہیومن رائٹس میں شکایت بھی کی. گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا. ملک بھر میں نماز جمعہ پرامن طور پر ادا کی گئی. کوئی مسلمانوں کی طرف سے آندولن نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، اور جہاں جہاں آندولن ہوئے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پہنچے مگر پرامن. اجمیر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دکھ رہے ہیں. جے پور میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے مگر پرامن طریقے سے. مگر جمعہ کا دن آتے ہی پولیس نے زبردست بندوبست کیا تھا، اور ایک بدماش چینل نے، یہ سب مسلمانوں کے دشمن جو چینل ہے یا ستا کے دلال جو چینل ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو آپ دیکھو کہ اس نے اپنے ہیڈ لائن کیا باندھی کہ جمعہ کے دن اپدرویوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کا کڑا بندوبست، اور پولیس بندوق صحیح کر رہی ہے. تب آپ دیکھیں کہ کیا یہ ایسے احتجاج اور آندولن کو نمٹنے کے لیے آنسو گیس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے یا بندوقوں کا؟ لیکن یہی بندوقیں اور یہی ہیڈنگ اس بدماش اور دلال چینل کی جب ادھر پورے ملک میں آگ لگ گئی، جوانوں نے، یواؤں نے، اسٹوڈنٹس نے، چھاتروں نے جب آگ لگائی تو اس وقت اپدروی لفظ استعمال نہیں ہوا. یواؤں کے آندولن میں یا پھر آندولن کاریوں نے ٹرینوں کو پھونک دیا.
उपद्रवियों ही नहीं, उपद्रवी लफ्ज़ जो है वो हमारे दलाल चैनलों के लिए, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। बदमाशी की सारी हदें पार कर दी है हमारे चैनलों ने भी। तो आप देखें कि इन दलाल चैनलों ने, इन आतंकी चैनलों ने मुसलमानों को बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी। लेकिन गुज़िश्ता कल पूरे मुल्क में अमन व अमान रहा और मुसलमान शांत रहे, मगर आपने देखा कि जो मुसलमान जायज़ मांग कर रहा था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का, मगर उसे एक शैतान औरत को गिरफ्तार नहीं किया गया और हमारे आंदोलनों को बिगाड़ा गया, लाठी चार्ज, मौतें हुई। लेकिन आप देखें कि एक ही हफ्ते के बाद जुमा ही के दिन उस रब ने बता दिया कि अगर तुम किसी पर जुल्म करते हो तो फिर उसका अंजाम तुम्हें फिर देखने मिलता है। लेकिन ये जो भी हुआ है, स्टूडेंट्स और छात्राओं ने जो भी किया है ये अच्छा नहीं किया है, मगर हुकूमत जो भी कर रही है उन स्टूडेंट्स की तरफ से मैं कह रहा हूं कि उनके लिए, उन बच्चों का ये कहना है कि हुकूमत हमारे साथ मक्कारी कर रही है, गद्दारी कर रही है, हुकूमत हमको बेवकूफ़ बना रही है, मगर हम अनभक्त गोबर भक्त नहीं हैं। हुकूमत की इस मामले को और इस अग्निपथ स्कीम को हम नहीं मानेंगे। तो हुकूमत को चाहिए, अब तमाम पार्टियां ये कह रही है कि हुकूमत को चाहिए कि ये अपनी अग्निपथ अपने घर में रखें। अब कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी समेत कई सियासी पार्टियां कह रही है कि अग्निपथ स्कीम को खत्म करो, मनसूख करो, मगर फिर भी वजीर दिफा राजनाथ सिंह मशवरा दे रहे हैं जवानों को कि जवानों अग्निपथ स्कीम का फायदा उठाओ। अब जवान क्या कर रहे हैं ये शायद वजीर दिफा के समझ में नहीं आ रहा है। आइए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने बिल्कुल घटिया और यूं समझिए बर्बरता, हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए मुस्लिम नौजवानों को कैसे मारा पीटा था वो सारी वीडियोस आपने देखी। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के एक वफ्द ने यूपी के मुख्तलिफ थानों में मुसलमान जवानों को जो तकलीफ दी गई और उनके घरों पर गैर कानूनी तौर पर असंवैधानिक तरीके से जो बुलडोजर चलाया गया और एकतरफा कार्रवाई जो मुसलमानों पर की गई, तो कांग्रेस ने बाकायदा कौमी इंसानी हुकूक कमीशन यानी ह्यूमन राइट्स को एक मेमोरेंडम सौंपा कि यूपी की पुलिस के इस आतंक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पर अब लोग योगी जी से कह रहे हैं, योगी जी आप अंधे तो नहीं हो गए ना, योगी जी आप बहरे तो नहीं हो गए ना, शायद आपको ट्रेनों के जलने की वीडियो दिखाई दे रही होगी। तो योगी जी अब भले ही वो यूपी में ना हुआ हो, कहीं और हो रहा हो, लेकिन आप अपने आका मोदी जी से कहिए कि इन लोगों के घरों पर जरा बुलडोजर चलाए। जैसे मैंने आफरीन के घर पर बुलडोजर चला दिया, तो मोदी जी से कहिए कि आप इन लोगों के घर पर भी बुलडोजर चलाएं। और अब पूरा मुल्क देख रहा है कि इन लोगों के घर पर भी बुलडोजर कब चलेगा, इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, वरना पूरा मुल्क इनकी नाइंसाफी पर थूकता हुआ भी नजर आ रहा है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जिस लाडली को गिरफ्तार करने के लिए मोदी जी ने कभी मुंह नहीं खोला, जी हाँ, तो वो लाडली नुपुर शर्मा फरार हो गई है। या तो आसमान उसे खा गया या जमीन निगल गई, नजर नहीं आ रही है। हमारी मुंबई की पुलिस दिल्ली में डेरा डाल कर बैठ गई, लेकिन नुपुर शर्मा जो है वो लापता है। गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए काफी सबूत हैं, मगर आप देखें कि अगर इसको गिरफ्तार करना होता तो मोदी जी जैसे ही पार्टी से निकाल रहे थे, तो अमित शाह जी जैसे ही पार्टी से निकाल रहे थे, तो वैसे ही फौरन इसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। मगर पूरे मुल्क को तबाह होते देखना पसंद किया, मगर लाडली को गिरफ्तार होने नहीं दिया। खैर वहाँ तो जो है वो महफूज है, लेकिन हमारी मुंबई की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, मगर नुपुर शर्मा का पता नहीं चल पा रहा है। आइए महाराष्ट्र की बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि एनसीपी के कद आवर दबंग नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख, इन दोनों के ताल्लुक से यह खबर आ रही कि अब ये दोनों वोट नहीं दे सकते। कानून साज काउंसिल के लिए वोट देने की दरख्वास्त जो मुंबई हाई कोर्ट में दी थी इन्होंने, उसको मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है।
آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، شیوسینا نے بھی اب راہل گاندھی اور سونیا جی کے تعلق سے باقاعدہ سمرتھن اور سپورٹ کے لیے منہ کھولا۔ شیوسینا کا بڑا بیان آیا ہے کہ بی جے پی نہرو اور گاندھی خاندان کی وراثت کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کی یادوں کو بی جے پی مٹانا چاہتی ہے، بلکہ وہ نہرو گاندھی خاندان کی وراثت کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کے ذریعے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی سے پوچھ تاچھ پر شیوسینا کے ترجمان سامنا کے اداریے پر بی جے پی پر کڑی تنقید کی گئی ہے اور بی جے پی کا اسے طاقت کا گھمنڈ قرار دیتے ہوئے مراٹھی روزنامہ نے کہا کہ گاندھی سے سوال کر کے بی جے پی یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی کا بھی گریبان پکڑ سکتی ہے۔ بی جے پی نہ صرف پنڈت نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی کی یادوں کو مٹانا چاہتی ہے، بلکہ شیوسینا نے کہا کہ وہ نہرو اور گاندھی خاندان کی وراثت کو تباہ اور ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور سامنا میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کے پاس اپوزیشن کو، مخالفین اور ورودیوں کو ختم کرنے کے لیے گیس چیمبر کی کمی ہے، صرف گیس چیمبر کی کمی ہے، جیسا کہ ہٹلر نے بنایا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہٹلر کی ساری چالیں بی جے پی چل چکی ہے، بس ہٹلر کے پاس میں جو گیس چیمبر تھا جس میں اس نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا تھا، تو بی جے پی کے پاس میں وہ ہٹلر والا گیس چیمبر کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، گیس چیمبر نہیں بن پا رہا ہے۔ سامنا میں پوچھا گیا کہ پھر قانون سب کے لیے برابر کیسے ہے؟ اس میں کہا گیا کہ شیوسینا، راشٹریہ جنتا دل، سماجوادی، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، کانگریس، ترنمول کانگریس، ای ڈی کی تفتیش کے دائرے میں ایجنسی کو کبھی بھی کسی نے بی جے پی لیڈر پر چھاپا مارتے نہیں دیکھا ہے۔ آیا دن بڑی چونکا دینے والی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اب گزشتہ کل پہلی بار باقاعدہ امام حرم نے، سعودی عرب تو جاگا تھا، بیدار ہوا اور وہ صرف اٹھا ہے، انگڑائی لی ہے تو ہمارے 56 انچ کے سینے کو، اپنے دونوں کمینوں کو پارٹی سے نکالنا پڑا۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ امام حرم نے گزشتہ کل پہلی مرتبہ یہ کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دیا جائے۔ جمعے کے خطبے میں انہوں نے یہ بات کہی اور توہین آمیز بیانات کی نندا بھی کی۔ جی ہاں، وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے، اسی چیز کو لے کر، اسی سے ریلیٹڈ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ نے توہین رسالت کی مذمت کی اور ہندوستان کو انسانی حقوق کے احترام کی تلقین کی، یعنی ہندوستان کو سکھایا کہ ذرا انسانوں کے حقوق سمجھو۔ جی ہاں، کیونکہ اس وقت جو ہے ہندوستان میں صرف ایک خاص سماج کو وہ انسان سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کویت کے 30 ایم پیز، ممبران پارلیمنٹ نے الزام لگایا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہندوستانی پولیس مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے 30 ممبران پارلیمنٹ نے اپنی حکومت سے کہا کہ بھارت پر، ہندوستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ آئیے آپ کو معلوم ہوگا کہ رانچی میں، جھارکھنڈ میں مدثر اور ساحل 16-18 سال کے جوانوں پر گولی چلائی گئی جو پرامن طریقے سے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی شیطان خبیث عورت کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ مدثر اور ساحل پر گولی چلانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف قومی ہیومن رائٹس کمیشن اور قومی اقلیتی کمیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آفرین فاطمہ جس کے گھر کو یوگی پولیس نے یا یوگی کے سسٹم نے گرا دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یوگی کے اس گھٹیا سسٹم پر لوگ تھوک تو رہے ہیں اور عدالت بھی غصہ دکھا رہی ہے، لیکن یوگی جی ہے، وہ یوگی جی کو کسی سنوائی، کسی عدالت، کسی وکیل اور کسی کیس ویس کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اسد الدین اویسی نے تو کہا ہے کہ وہاں پر عدالت کی ضرورت نہیں ہے، عدالتوں کو وہاں تالے لگا دیے جائے، وہاں پر یوگی جی چیف جسٹس بھی بن چکے ہیں۔ تو خیر، یوگی جی کے اس گھٹیا سسٹم کے تحت جو آفرین فاطمہ کے گھر کو بلڈوزر نے گرا دیا ہے،
है। अब जनाब आफरीन फातिमा ने जारहाना तेवर दिखाते हुए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने घर के गैर कानूनी इन्हिदाम, गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाने के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। वहीं पर आप जानते हैं कि अब जो गुज़िश्ता कल हुआ है, 2 दिन से हो रहा है, पूरे मुल्क में तोड़ फोड़ और आग लगाई गई है। तो जनाब अब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी जवानों ने तोड़ फोड़ आग लगाई। तो अब आफरीन फातिमा और तमाम लोग योगी जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या योगी जी का बुलडोजर अब उनके घर पर भी चलेगा। लेकिन लोगों को दिल से यकीन है लोगों का कि ये घटिया आतंकी बुलडोजर उधर नहीं जाएगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।